واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پروگرام پیغام پاکستان ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، ایک نظریاتی پروگرام ہے جو کہ ایک نظریاتی ملک کے اندر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اس میں معلومات ہوتی ہے، مختلف شخصیات ہماری مہمان ہوتی ہیں جن کا نالج، جن کی ایجوکیشن، جن کی ایکسپرٹیز، جن کی تحقیق، جن کی ریسرچ آپ سب لوگوں کے کام آتی ہے۔ ہمارے طلباء جو پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہماری عوام الناس جس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے بڑی زبردست موٹیویشن اس میں ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے، نالج ملتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ تو جڑے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، تو ان کی ڈسٹربنس کو دور کرنے کے لیے ہم ان کو موٹیویشن پیش کرتے ہیں تاکہ ایسا ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک خاص نعمت ہے، ایک آزادی کی نعمت سے ہمیں اس نے سرفراز کیا ہے، اور آزادی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ آپ اقوام عالم نے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کتنے کتنے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، تو ہم سب کو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم مختلف یونیورسٹیز سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور آج ہم نارووال کے اس شہر کے اندر آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور آج کا پروگرام ہم نارووال پبلک اسکول اینڈ کالج سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں یہاں پر پروفیسر محفوظ الرحمان صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں۔ وہ صرف یہاں پر سرو نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی بے شمار کالجز میں انہوں نے سرو کیا ہے اور بڑی علمی شخصیت ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ہمیں آپ کے اس کالج میں آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ، اور آپ کی پوری عمر جو ہے وہ ایجوکیشن میں، تعلیم میں گزری ہے، اور یہ علم کا نور بچوں کے اندر منتقل کرنے میں گزری ہے۔ آپ کی آمد کا بڑا بڑا شکریہ۔ ذرا اپنی کچھ ہسٹری بتائیں گے، آپ نے کہاں پر کام کیا ہے اور اس کالج میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ میری پیدائش 1940 کی ہے ماشاءاللہ، اور علی گڑھ کی ہے۔ ماشاءاللہ، جب پاکستان بنا تو اس وقت میری عمر 7 سال تھی، واہ واہ، اور ہم نے علی گڑھ سے ہجرت کی اور گجرانوالہ آ کر ہم رہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ بس یہیں پر آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ اس زمانے میں پاکستان کے حصول کے لیے جو کوششیں ہوئیں، جو اسٹرگل ہوئی، جو تحریک چلی، اس کے متعلق بھی آپ تو عینی شاہد ہیں اس کے۔ جی بالکل، میں پاکستان بننے کا اور پاکستان کی اسٹرگل کا عینی شاہد ہوں، سبحان اور پوری ہسٹری پاکستان کی میں نے اللہ، زندگی یہیں گزاری ہے۔ وہ دور کچھ ایسا تھا کہ ایک جذبہ تھا، سبحان اللہ، اور وہ جذبہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر فرد کے اندر موجود تھا، سبحان اللہ، اور کوئی اختلاف نہیں تھا، اور سب لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ سبحان اللہ، اور ایک خواب تھا کہ شاید ہم جب اپنا وطن حاصل کر لیں گے تو ہم وہاں ایک خاص نظام کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں گے اور آسودگی کے ساتھ۔ اور اس وقت جذبہ یہ تھا کہ جب ہجرت ہم نے کی، کہیں روشنی نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف اندھیرا لگتا تھا، اور کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید چند دن ہیں اور ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہر شخص کی، ہر انسان کی محنت
اور ایک جذبے کے ساتھ کام کرتے. میں نے پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا. یہ اور اس وقت جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک تھے، ہم تھے، میں نہیں تھا. میں نہیں تھا، اصل اور میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. یہ اس میں کو تو ختم کرنا اصل میں کام ہے کہ جس نے میں ختم کر لی وہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا. ہمارے والدین کو، ہمارے دادا پردادا، ان کو پتہ تھا کہ پاکستان وہاں نہیں بننا جہاں ہم رہ رہے ہیں. ظاہر ہے ہمیں جانا پڑے گا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال قائم کر چکے تھے، بے شک. لہٰذا ہم نے اس سنت پہ عمل کر کے پاکستان آئے. اور میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو اس زمانے میں ہم نے دیکھا وہ ہماری نسلوں کو نہ دکھا. یعنی قتل و غارت ہر طرف آپ کو نظر آ رہی تھی. غارت تھا، اور بس ایک عجیب قسم و پرسی کا عالم تھا. ہمارے والدین بھی مائیگریٹ ہوئے. جی. ہم بچپن میں ان سے باتیں سنا کرتے تھے کہ کس کن کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اور قتل و غارت آپ نے سامنے ہوتے دیکھی. اور ٹرینیں جو ہیں وہ خون سے لت پت جو ہے وہ پاکستان آ رہی تھی. بالکل. جی. تو یہ ایک عالم تھا. بڑی ایمان افروز آپ کی باتیں ہیں اور آنکھیں نم ہو رہی ہیں. جی. اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں. تو میں میٹرک پاس کیا میں نے گجرانوالہ سے. اس کے بعد میں میرے بڑے بھائی صاحب جو ہماری کفالت کر رہے تھے ان کو پشاور میں نوکری مل گئی تو وہاں چلے گئے ہم. پھر پشاور سے میں نے ایف ایس سی کیا، بی ایس سی آنرز کیا، ایم ایس سی کیا، اور نوکری جو ہے وہ استاد کیڈٹ کالج حسن عبدال میں 35 سال کی. جی جی جی. وہاں سے ریٹائر ہوا. اس کے بعد 2009 میں اس ادارے میں آیا، اور الحمدللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رونق. پروفیسر صاحب یہ بتائیں آپ کہ وہ جو جذبہ تھا جو آپ نے بچپن میں دیکھا اور حصول پاکستان، اب جذبہ وہ ہے کہ وہ جذبہ نہیں رہا، اور اس کو اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے ہم جہاں can تک get back؟ دیکھیں جذبہ اس وقت تھا اور ہم نے ایک کامیابی حاصل کر لی اس جذبے کے ساتھ. وہ جذبہ کیری بھی ہوتا رہا، بہت عرصے تک چلتا رہا، اور مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اس وقت بھی وہ جذبہ موجود ہے. ٹھیک. صرف اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ایک بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنا بہت سارا کام چھوڑ دیا. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو وہ چیزیں نہیں سکھائیں جو ہمارے آبا نے ہم کو سکھائیں. شاید ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے. یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے شاید، اور میں اس کوتاہی کے لیے معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. لیکن ابھی بھی یہ جو بچے بیٹھے ہیں سارے، مجھے یقین ہے کہ ان سب کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، لیکن اس جذبے کا اظہار شاید اس طرح نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے. شاید اس وقت اظہار اس لیے زیادہ تھا کہ ہمیں ایک جد و جہد تھی ہماری، ایک سٹرگل کا دور تھا. وہ ایک اسٹرگل کا دور تھا، اور ایک نصب العین تھا ہمارے پاس. اب چونکہ ہر چیز ملی ہوئی ہے تو شاید وہ اب یہ ہے کہ اب تو ہم سب آرام کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ بچے، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ پر امید ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے صبح 7:30 بجے امید نظر آتی ہے سبحان اللہ ان کی شکلوں میں. ماشاء اللہ. ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں، اور ابھی بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے. ایسا کی. ہاں جی، مٹی بڑی زرخیز ہے. بس اس زرخیزی کو ہم نے استعمال کرنا. اس پہ حل چلانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا تعلیمی نظام اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کون سے عملی اقدامات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ قائد صاحب، ہم جب بچے تھے تو اس وقت اردو کی ایک ترکیب تھی، تعلیم و تربیت. جی.
کبھی نہ تعلیم کا لفظ الگ استعمال ہوتا تھا، نہ تربیت کا استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ دراصل تربیتی ادارے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور تربیت تو ڈسپلن زندگی کا ایسنس ہے، اس کے بغیر تو زندگی، میں بچوں کو روز صبح یہی سکھاتا ہوں کہ وقت کی پابندی کریں۔ لہذا تعلیمی اداروں میں تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ بلکہ پروفیسر بعض کنٹریز ایسے ہیں جس میں جاپان ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلے 3 سال صرف اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ جی بالکل، ایجوکیشن کو بعد میں لے کے آتے ہیں، تو تربیت اتنی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ شروع ہے، جیسے میرے اسکول میں ہمارے میں ہم نے ایک پلے گروپ کی کلاس ہوتی ہے، اس میں ہم ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، صرف سکھاتے ہیں۔ ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ میں آنے لگا تھا کہ ان کی اخلاقی تربیت کے لیے کیا اخلاقی تربیت کے لیے میرے خیال ہے اخلاقی تربیت کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ خود پریکٹیکل تربیت جو ہے وہ واعظ سے نہیں ہوتی، تربیت آپ وہ کر کے دکھاتے ہیں، عملی نمونہ اس کا ہونا چاہیے جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ پروفیسر، آپ کے اس کالج کے اندر ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ہیں؟ ٹیکنیکل سبجیکٹس تو اسکلڈ ایجوکیشن ووکیشنل والے نہیں ہیں، ووکیشنل نہیں، باقی ہم سائنسز پڑھا رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس وغیرہ سب، اور جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ چل رہی ہے، پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، اور آئی سی ایس ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ پیغام پاکستان پروگرام جو ہے یہ ایک نیریٹو ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، اور اسی نیریٹو کے اوپر ہی ہم نے اس کا نام پیغام پاکستان پروگرام رکھا ہے، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہر سنڈے کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد، بہت بڑا مقصد وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو بتایا جائے کہ پاکستان، جیسے کہ آپ نے فرمایا، بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارے پروگرام میں کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جس نے پاکستان بنتے خود دیکھا ہے، اور آپ اپنے آئی وٹنس ہیں ان چیزوں کے بتا رہے ہیں۔ تو بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ پاکستان ہم نے کیسے بنایا، کن شخصیت بنایا، اور ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے بڑے ہو کر پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا عملی نمونہ کیسے پیش کرنا ہے، اور آپ ہی مستقبل ہیں پاکستان کا۔ جی، آپ اچھے ہوں گے تو پاکستان بھی کل کو اچھا ہوگا، آپ کو ملک پاکستان کو اچھی لیڈرشپ ملے گی۔ تو اس موٹیویشن کے لیے یہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کالج میں ہوتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ تعلیمی ادارے میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو بچے نے اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ جی جی۔ تو یہاں پہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز میں ڈالا جائے، آرٹ ہے، اسپیچز ہیں، اسپیلنگ بی کانٹیسٹ ہیں، اور بے شمار سائنس کے ماڈل بنانا۔ یہ اس سے بچے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ بچے کھیلوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھیلوں کا انتظام ہونا چاہیے، اور ہم نے یہاں کیا ہوا، شام کو بچے آ کے کھیلتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں، سائنس کے ماڈلز بنانا اور آرٹ کا، یہ ساری تصاویر جو ہال میں لگی ہوئی ہیں، میں نے ایک پوری آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے، اچھی لائبریری ہے اسکول میں۔ تو بچوں کی ایکٹیویٹیز، جتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اتنے بچے فیصلہ کر سکیں گے کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے۔ جی پروفیسر، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ایک میسج قوم کو بھی دیں۔ پوری دنیا آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، باپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بچے بھی ہمارے آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ان کو خاص نصیحت کیجیے اور میسیج دیجیے ان کو پاکستان کے حوالے سے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ
یہ ملک آپ کا ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی ترقی کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے بہت بڑی قربانی دے کر یہ وطن آپ کے لیے حاصل کیا تھا۔ اب ہمارا وقت گزر گیا، اب آپ کا وقت ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور آپ ہی نے پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے، یہیں سے سائنسدان نکلنے ہیں، تو جو کچھ کر رہے ہیں اس پر فخر کریں اور اپنے ملک پر فخر کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جتنی آپ محنت کریں گے، دیکھیے ہم ریسرچ کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم زیادہ تر چیزیں ایسی استعمال کر رہے ہیں جو کسی اور نے ایجاد کی، ہم اپنی ایجاد کی ہوئی چیز کوئی استعمال نہیں کر رہے۔ لہذا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، علم سیکھیں، جو علم نافع ہو، پوری محنت اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے وطن کو سنواریں۔ پروفیسر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کہ ہم کچھ کوشچنز بچوں سے لیں گے، جی تو ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سر میرا نام محمد عثمان ہے، سیکنڈ ایئر کا میں طالب علم ہوں۔ سر نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیوں کا طلباء کی تربیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نصاب، آپ کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد غیر نصابی اور ہم نصابی کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ سے کروائی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس علم کو آپ استعمال کریں۔ دیکھیں کلاس روم میں جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کانسیپٹ بنایا جاتا ہے، اب اس کانسیپٹ کو آپ نے اپنی انگلیوں سے گزارنا ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے آپ کو استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جب آپ استعمال کرتے ہیں اس علم کو تو پھر اس وقت وہ علم آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے غیر نصابی اور ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں وہ اداروں میں انتہائی اہم ہیں کہ یہ بچوں کو کچھ کرنا سکھاتی ہیں، اپنا علم استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ بے شک۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سر محفوظ الرحمان سے سوال ہے کہ سر اسکول اور کالج کی سطح پر طلباء کی رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنے کالج میں ایک پورا سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ گائیڈنس دیتی ہے۔ کوئی بچوں کی ذہنی پرابلمز ہوتی ہیں یا کوئی بھی اور وہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گائیڈنس سیل ہے جس میں ٹیچرز بچوں کو مختلف پروفیشنز کے بارے میں، مختلف یونیورسٹیوں کے بارے میں، غیر ممالک کی یونیورسٹیوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو آپ کی اگلی تعلیم ہے ایف ایس سی کے بعد یا اے لیول کے بعد آپ نے کس طرح، کیا چوائسیز ہیں آپ کے پاس یونیورسٹیز کی، یہ ساری چیزیں جو گائیڈنس سیل ہے وہ بتاتا ہے۔ میرا نام سوہا بطول ہے اور میں فرسٹ ایئر کی طالب علم ہوں، آئی سی ایس کی اسٹوڈنٹ۔ تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ خود اعتمادی، تو طالبہ میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے استاذہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक तो मेरा ख्याल है, जो मेरे बच्चे मुझे वो करेंगे, कि प्रिंसिपल को बच्चों से बहुत बातें करनी चाहिए। ये सब जितने बैठे हैं ये मुझसे जिस वक्त भी चाहें बात कर सकते हैं, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद फिर तकरीरी मुकाबले होते हैं क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हम बच्चों से प्रेजेंटेशंस करवाते हैं। कोई कहानी सुनाता है, कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनाता है, फिर वो देता है, बच्चों के सामने पेश करता है। और मेरा ख्याल है असातिज़ा को भी बच्चों के साथ बहुत बातें करनी चाहिए, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बनता है। अगर वो 85 साल के बूढ़े प्रिंसिपल के साथ बात कर सकते हैं बच्चे, तो वो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। मेरा नाम एमन गिल है और मैं क्लास फर्स्ट ईयर ICS की स्टूडेंट हूँ। मेरा सर महफूजुर रहमान से ये सवाल है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज की तालीम में किस हद तक मौसर हो सकता है? बहुत मौसर होता है। जो आजकल बहुत ज़्यादा इस किस्म का मटेरियल मौजूद है कि जो वीडियोज़ की शक्ल में, ऑडियोज़ की शक्ल में, तो हमने यहाँ ये इंतज़ाम किया हुआ है कि जगह जगह LED लगी हुई हैं। टीचर्स अपने मोबाइल्स के ज़रिए उनको, बच्चों को वीडियोज़ दिखाते हैं। उससे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने एक साल पहले एक माइक्रोस्कोप ऐसी ख़रीदी है कि जिसमें जो भी इमेज बनता है वो इमेज स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा में को जितनी क्लासेस में आप चाहें नेट के ज़रिए लगा सकते हैं। तो ये तमाम जो ज़राए हैं तालीम देने के, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ मुहैया किए हैं और बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। फर्स्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। ईमान अफरोज़, जज्बात से भरपूर आपकी गुफ्तगू से बात की हमने। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन भी यकीनों से महसूस हुए होंगे। मैं भी तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किस वक्त दोबारा फिर आपकी खिदमत में मैं चाहूँगा कि मैं हाज़िर हूँ दोबारा आपके पास। ये आज का प्रोग्राम भी बच्चों की तरबियत का एक हिस्सा है। बिल्कुल, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन सामीन, आज का प्रोग्राम हमने पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पर नारोवाल के शहर से आपके सामने पेश किया। हमारे मेहमान थे प्रोफेसर महफूजुर रहमान साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के जहाँ से हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि जब वो, चूँकि माशाल्लाह उनकी एज इतनी है कि उन्होंने अपना बचपन जो है वो उस वक्त गुजारा जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उन्होंने अपने ऐनी मुशाहिदे उस पर रोशनी डाली और हमें कुछ बताया कि पाकिस्तान की मूवमेंट कैसे चली, पाकिस्तान कैसे माज़ वजूद में आया। जब वो बातें कर रहे थे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो काश कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि जब हम पाकिस्तान का ज़िक्र करें हमारी आंखें आबदीदा हो जाएं। तो ईमान अफरोज़ बातें थी, जज्बात से भरपूर। अल्लाह तबारक व तआला प्रिंसिपल साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और वो ऐसे ही पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान की गुफ्तगू करते रहें, हमारे जज्बात को उभारते रहें। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। आइंदा इतवार को फिर एक नई शख्सियत, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान